ظہیر بدر صاحب اور جاوید شیخ صاحب کو انوائٹ کیا ہے. تو آپ نے ڈڈو کہہ دیا اپنے آپ کو؟ جی جی بالکل دانشور ہے نا, کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھو نا, مجھے کسی وجہ سے وہ لیتے ہیں نا, کاسٹ کرتے ہیں, یا میں ان کو پیسے دیتا ہوں کہ مجھے کاسٹ کرو گے. راز یہی ہے ناظرین, روز کلر کریں بالوں کو, روز کلر کریں, روز کلر. یہ راز آپ جوان لگے ہیں. جی بتائیے ظہیر صاحب. بھائی ہمارے پاس دو آپشنز تھیں. اچھا. بال سفید کر لیں یا خون سفید کر لیں. ناظرین, اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں سپر سٹار نواز الدین صدیقی کا آپ کو سلام. ناظرین, پاکستانی ڈراماز جن کو دیکھ کر نواز الدین صدیقی نے ایکٹنگ سیکھی, ہنسنا ہنسانا سیکھا, رونا رولانا سیکھا, اور آج ان ڈراموں کا جو حال ہو چکا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مہمان خصوصی ظہیر بدر صاحب اور جاوید شیخ صاحب کو انوائٹ کیا ہے. ظہیر بدر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ براڈ کاسٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, سنگر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. اور ایک ہاتھ سے آلو بھی چھیل لیتے ہیں. اچھا, مرچیں بھی کاٹ لیتا. ارے واہ, کیا بات ہے. تو ناظرین, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جاوید شیخ صاحب, جن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری, پاکستان ڈرامہ انڈسٹری, کوئی کردار, کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں چھوڑا. چھوڑا کیوں؟ مطلب کہ آپ دوسروں کو موقع فراہم نہیں کرتے. ہر ڈرامے میں آپ کا کردار ہے, کسی میں باپ کا کردار ہے, کسی میں استاد کا کردار ہے. مطلب آپ کو میں فلم سے دیکھتا آ رہا ہوں. جو آپ کی جوانی, آپ اس سے جیلس ہیں. اگر آپ اتنے جیلس ہیں تو آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ یعنی مجھے اگر کام مل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں, کام ملنے پر اعتراض نہیں. ہاں, کام دوسروں کو ملنا, اس بات پر. یعنی میں اپنا جو مجھے کام آتا ہے, جو مجھے ملے وہ میں دوسروں کو بانٹ دوں, آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں جی, بھی دوسرے بھی محنت کریں. دیکھو نا, مجھے کسی وجہ سے وہ لیتے ہیں نا, کاسٹ کرتے ہیں, یا میں ان کو پیسے دیتا ہوں کہ مجھے کاسٹ کرو بھائی, مجھے ہی کرو, یا میں ان کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہوں پروڈیوسر کو, نہیں ہوئے مجھے کاسٹ کیا تو تمہاری چھٹی. یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار. کیا پتا آپ کہتے ہی ہوں. خواجہ تھا گوا ڈڈو. چلیں, تو آپ نے ڈڈو کہہ دیا اپنے آپ کو؟ جی جی بالکل دانشور ہے نا, کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی بھائی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یعنی میں کردار اپنی عمر کے مطابق نہیں کر رہا. کردار تو آپ کو دادا پر دادا کے کرنے چاہیے تھے. آپ کا کردار, کسی میں آپ ہیرو. ہاں اچھا, یہ بات آپ کر. بات یہ ہوتی ہے کہ اسکرین پہ جو کردار آپ کرتے ہیں جی, وہ آپ کرتے ہیں جو ایج آپ کی نظر آئے. اگر میری عمر 25 سال بھی ہے اور نظر میں 50 کا, یا میری حالت خراب ہے, بال اجڑے ہوئے ہیں, میں 50 کا نظر آتا ہوں, تو وہ 50 کا کردار ہی مجھے ملے گا. تو اب اگر میں 50-55 کا لگتا ہوں دیکھنے میں, تو مجھے باپ کا کردار مل جاتا ہے, 60 کا لگتا ہوں تو ملے گا, ظاہر ہے. اچھا جاوید شیخ صاحب, یہ جو آپ کی لک آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ اس کا راز کیا ہے, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. پلیز بتائیے نا. یعنی یہ جو میں اپنی عمر سے کم نظر آتا ہوں, جی, اس کا راز جاننا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل, ہماری ناظرین بھی جاننا چاہتی ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا. جی, یعنی تو بھائی آپ نے میرا اشتہار تو دیکھا ہی ہوگا. ہاں جی, ہیئر کلر کے اشتہار میں بہروز سبز واری بھی, میں بھی, ہم دونوں ہیں, رشتہ داری بھی ہے ہماری, ہم آتے ہیں اس میں. تو راز یہی ہے ناظرین, روز کلر کریں بالوں کو, روز کلر کریں, روز کلر. یہ راز آپ جوان لگے ہیں. آپ ایک دن بھی ناگا ڈال دیں گے تو ادھر سفیدی, وائٹ بال نکلنے شروع ہو جائیں گے. میں نے تو یقین کریں کہ 3 اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں میک اپ والے. ایک میرے لیفٹ سے کرتا ہے, اچھا جی, ایک رائٹ سے, اور ایک پیچھے سے بال. لیکن ہمارے ناظرین کے پاس وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ روز ہیئر کلر کریں. تو بھائی پھر کیسے آپ جوان, اگر روز جوان لگنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو ہیئر کلر تو کرنا پڑے گا. ان سے بھی سوال کریں, جی, یہ بھی میرے کلاس فیلو ہی ہوں گے,
کہ انہوں نے اپنی صحت کو کیسے خراب کیا ہے. جی بتائیے ظہیر صاحب. بھائی ہمارے پاس دو آپشنز تھیں, اچھا. بال سفید کر لیں ہوں. یا خون سفید کر لیں. ہم نے بال سفید کرنے کو مناسب سمجھا, اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ جی میں بالوں پہ وہ کرتا ہوں, کالک لگاتا ہوں. کلر ہوتا ہے یار, کلر. نہیں کالک ہوتی ہے, کالک ہی ہوتی ہے نا. نہیں کالک جو ہوتی ہے نا وہ منہ پہ لگتی ہے. میں وہی پوچھنے جا رہا تھا. کلر یار اتنا بھی نہیں پتا. ہاں جی. نہیں تو آپ منہ پہ پھر کیا لگاتے ہیں؟ اور منہ پہ کریم لگائی جاتی ہے. ہاں جی. بیوٹی کریم. اچھا بیوٹی کریم. ہاں وہ میں آپ آئیں گے نا جاتی دفعہ میں آپ کو, میری گاڑی میں پڑی ہوتی ہیں اچھا بہت سارے سیمپل, میں آپ کو دے دوں گا. جی کنٹینیو کیجیے. اچھا تو ایک تو یہ وجہ بتا دی. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو چہرہ, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی صحت کیسے خراب کی. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے, اچھے برے کی تمیز کرتا ہے, جی تو اس غور و فکر کی جو نشانی ہے وہ انسان کے چہرے پر نقوش کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے. بالکل. زیادہ سوچتے ہیں آپ. جی زیادہ سوچتا ہوں, اس لیے کہ جہاں پر جیسے کہ ہمارے نواز الدین صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک وقت ڈرامہ تھا جس کو وہ دیکھ کر انہوں نے رونا ہنسنا, رلانا ہنسانا سیکھا. رونے کا کوئی کام ہی نہیں. دیکھیں بات یہی تو بات ہے سر جی کہ زیادہ غور و فکر سے انہوں نے اپنی حالت بگاڑ لی. زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا, ہنسائیں لوگوں کو, ہنسائیں خود بھی ہنسیں, خوش رہیں, مسئلہ ہے کوئی نہیں. جب آپ دیکھیں آپ رائٹر ہیں جی, تو لکھیں, جب آپ لکھیں گے زیادہ لکھیں گے زیادہ پیسے ملیں گے آپ کو, آپ کے حالات چینج ہوں گے, آپ بھی میری طرح بڑی گاڑی میں آئیں گے. جی ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے ڈیزائنر کلوتھس پہنیں گے, آپ بھی یہ گھڑی چھپا کے رکھیں, سزا بھی ہو جاتی ہے آج کل گھڑی. سر یہ بتائیے کہ آج جو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا حال ہو چکا ہے, مطلب شاعر اس طرح سے کیا حال ہو چکا, کیا حال ہو چکا. دیکھو پاکستان ڈرامہ اتنے ڈرامے ہوتے تھے پہلے, پی ٹی وی تھا, ایک ڈرامہ ہوتا تھا, لوگ رات کو بیٹھ کے دیکھا اچھا ہے برا ہے. اب دیکھو ہر طرف سے ڈرامے ہیں, ملینز آف ویوز ان کے آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ چل رہا ہے, ادھر ڈرامہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. لیکن ان ڈراماؤں میں جو ٹاپک ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, یہ ساس بہو, لڑائی جھگڑے, طلاقیں, یہ سب کیا ہے؟ تو یہ ہوتے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بات کر لوں. ہاں تو بتائیں نا ان کو کہ یہ ہوتا ہے نا سر. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈرامے کے انحطاط کی بات کی, تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بھی کردار ہو, وہ کردار کے حوالے سے نہیں اسے کاسٹ کیا جاتا, اسے اداکار کے حوالے سے کاسٹ کیا جاتا ہے. اب جیسے جاوید شیخ صاحب کی گڈی چڑھی ہوئی ہے, ہاں جی, تو انہیں بیٹا بھی دیکھ لو, انہیں باپ بھی دیکھ لو, انہیں ولن بھی دیکھ لو, انہیں ایک مثالی شوہر بھی دیکھ لیں, انہیں مکار انسان بھی دیکھ لیں, اور انہیں کامیڈی بھی دیکھ لیں. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں ورسٹیلٹی. جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نا, حسد کی تو کوئی گنجائش نہیں ہونی جی, چاہیے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا حسد نہ, اور رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, کبھی رکشہ حسد نہ کر کر دیکھا آپ نے, جی کیا لکھا ہوتا ہے وہ. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں رکشہ کے پیچھے دیکھوں, میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں. نہیں لیکن پڑھا کریں نا. دیکھیں اس لیے کہا گیا اچھا پڑھنے کے لیے رکشے ہی رہ گئے ہیں. تو اچھی بات کہیں سے بھی مل جائے. اچھا ٹھیک ہے نا. نہیں تو رکشوں پہ لکھی ہوتی ہے اچھی بات, تو یہ اچھی بات میں کتابوں آپ میں کو جو بتاتا لکھا ہوں, ہوا کہتے ہیں حسد نہ کر محنت کر. محنت کر. تو آپ بھی دن رات بیٹھ کے لکھیں, باقی بھی تو لکھ رہے ہیں اسکرپٹ, لکھیں 3-4 بہوں ڈالیں. میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. چلو 3 بہوں والا ڈال دیں. ہاں جی. 3 بیٹے ہیں, 3 بہوں ہاں جی, ہیں. 3 بہویں ہوں گی, اور وہ کھانا کون اچھا بنا, تو بہویں کیا جو مسئلہ ہیں ہے؟ اس کے لیے اسپانسر جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہماری طرف سے اس ہیروئن کو ڈال تو لیں, بھائی آپ کو ہماری کیا طرف سے اس کو ڈال لیں, ہماری طرف سے اس کو ڈال لیں. ڈائریکٹر تو مائنس ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ساری وہ شعر ہے نا, مصرع ہے کیا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہاں خنجر چلے. تو ایسے لوگ پھر آخر میں پی کے ایل آئی میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی, یار دیکھو کس لیے پیسہ بھی کمانا نا. پی کے ایل آئی میں لوگوں کو enjoy بھی کرنا ہے. پیسہ کما رہے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے پی کے. فکر ہی ڈال دینی سب چیزوں میں. فکر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو ایک آدھ ڈرامہ آپ فکر والا, لیکن باقی تو کام کریں نا جو لوگ دیکھنا نہیں, چاہتے ہیں. لیکن گھر بیٹھے شام کو ہلکی پھلکی آپ یہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جی. ڈرامہ کس لیے لکھا جاتا ہے. جی بتائیے. ڈرامہ لکھنے کی 2 وجوہ ہے. ایک تو یہ جو کہ معاش ہے, نہیں ایک ہی وجہ جی. تو پھر اسی طرح کا ڈرامہ ہوگا اگر ایک ہی وجہ تو. ایک ہی وجہ. دیکھیں نا, لوگوں نے انٹرٹین ہونا ہے, ہم نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. ہاں. دیٹس اٹ.
اور ایسے اصل میں ڈرامے کی ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ اسپانسرز کے پسندیدہ اداکاروں کو ڈرامے میں کاسٹ کیا جاتا ہے. اچھا یار کسی کے تو پسندیدہ ہوتے ہیں, عوام کے پسندیدہ نہیں ہوتے. دوسرے جو ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ جو رائٹر ہیں ہاں جی, وہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک دو رائٹرز کو چھوڑ کے آپ دیکھیں سب فارمولا, جیسے ابھی آپ نے کہا ایک دو سے ڈرتے. جی, میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, تو ایک دو جو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, باقی کسی کا کوئی تجزیہ نہیں ہے, کسی کا کوئی تجربہ نہیں ہے, کسی کی کوئی سوچ نہیں ہے. ایک 4 ڈرامے دیکھتے ہیں, ان میں سے ایک ڈرامہ بنا لیتے ہیں. اور جو ایکٹرز ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامہ ہے, اس وقت 2 ڈرامے چل رہے ہیں, ایک میں جو اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ مکار ہے, چال باز ہے, اور سیم ٹائم دوسرے چینل پہ جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں وہی اداکارہ, وہی ہیروئن ایک نیک ہے, فرض شناس آفیسر ہے. تو لوگ جو ہیں, پہلے وقتوں میں تو یہ تھا کہ جو ایک اداکار ڈرامے میں کام کرتا تھا اس کو ایڈ میں بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اچھا, نہیں ابھی بھی ہے, دیکھو یہ تو امریکہ میں بین ہے. مطلب آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی بات بہت کر بڑی رہے ہیں. انڈسٹری ہے, اس کو بین تھا کہ وہ اداکار جو ہے وہ نہیں, کوئی منوپلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ماڈلنگ کے لیے علیحدہ لوگ رکھ لیں, ایکٹر جو ہیں وہ ادھر نہ جائیں, تو اس طرح سے لوگوں کو معاش میں, تو میں مانتا ہوں. رائٹر کی جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ رائٹر آپ کہہ رہے ہیں جی ایک دو ہیں, ان کے نام لے دیں ذرا. ایک تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو, جی بتائیے. اقبال حسین صاحب ہیں, جی, وہ بڑے تو پرانے پی ٹی وی کے, وہ تو بڑے کوہنا مشق, کونا مشق ہے نا. جی. تو ان کے ڈرامے کے ساتھ کیا حال ہوا, پاگل خانہ ڈرامہ آیا تھا نا ان کا, جی, جس میں 15-20 بڑے بڑے ایکٹر تھے, اور وہ سپر کلاس ڈرامہ تھا. سپر کہاں, اس فلاپ میں ڈرامہ, ریسرچ تھی, اس میں فلاپ ہوا نا, بنا نہیں سکے. اچھا ظہیر صاحب, سر ویسے ڈرامے بنانے کے لیے, اب میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں, جی مذاق میں نہ لیجیے, جی, کہ اس ایسے ڈرامے بنانے کے لیے اس طرح کے ڈائریکٹر, اس طرح کا ماحول, اس طرح کا ٹیکنیشین بھی چاہیے نا, جو پی ٹی وی کے زمانے میں تھا. تو اقبال صاحب کی غلطی یہ ہے, غلطی کہہ لیں یا واٹ ایور, مجبوری ہے کہ وہ مجبوری کہہ لیں کہ وہ رائٹر ہیں باقاعدہ. اب وہ لکھیں گے اسی پی ٹی وی کے سٹائل میں, اور وہی سٹینڈرڈ اور وہی سارا کچھ, لیکن آگے اس کو بنائے گا کون؟ آگے یاور حیات نہیں ملے گا آپ کو, سرمد سبائی نہیں ملے گا, نصرت ٹھاکر, وہ لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. اچھا ظہیر صاحب, بعض رائٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے اس طرح کی سٹوریز لکھنے کے لیے. آپ چونکہ خود بھی رائٹر ہیں تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. ٹھیک کہتے ہیں وہ. ایک تو یہ بات ہے انہیں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, دوسرا یہ بات ہے کہ ان کا اپنا پوٹینشیل بھی نہیں ہوتا. اگر پوٹینشیل ہو, کمٹمنٹ ہو, تو کیوں نہیں لکھا جائے گا. آج کل ڈرامہ چل رہا ہے, 2-3 ڈرامے ایسے دیکھے ہم نے, جیسے کہ ابھی انہوں نے پاگل خانہ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ ایک پامال چل رہا ہے ڈرامہ, جی بالکل, اور ایک کیس نمبر 9. پامال تو ہونا ہی تھا. دیکھو اس میں کوئی ہیرو کا وزن نہیں دیکھا آپ نے. وہ تو جہاں سے گزرے, پہلے زمانے میں پاکستانی ہیروئنز کا مشہور تھا, فلمی ہیروئن, کہ وہ جہاں رقص کرتی تھیں وہاں فصلیں نہیں ہوتی تھیں, زمین ہل جاتی تھی. جی, تو اب یہ ہیرو ایسے آ گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہیرو کو جوانی ہونا چاہیے, ہیروئن کو جوانی ہونا چاہیے, جبکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے. کہانی جو کہانی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کپل, وہ ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک آدمی جیسے کہ یہ جاوید شیخ صاحب ہے, یہ ہٹ ہیں بالکل. تو لکھیے نا, میرے اوپر لکھیے. آپ کے اوپر کیوں لکھے, کاغذ ختم ہو گئے ہیں. نہیں, جس میں لیڈ کریکٹر نہیں, صاحب دوسرے اداکار کیا وہ پاکستان سے ختم ہو گئے؟ نہیں, تو وہ میرا مطلب ہے کہ لیڈ کردار میں آئے نا. ابھی مجھے رکھتے ہیں وہ باپ بنا دیا, 3 بیٹے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ جی جو سب سے ینگ کپل تھا وہ زیادہ مشہور ہو گیا. ایک ڈرامے میں مجھے کردار دیا ہوا تھا محلہ, وہ ڈرامہ محلہ مجھے لگتا ہے کوئی پتہ نہیں کون سا محلہ, شاہی محلہ. نہیں, ہر ایک کا ایک سے افیئر چل رہا ہے, اور مجھے انہوں نے آخر میں تذاب دے دیا لڑکی کے منہ پہ ڈالنے کے لیے. وہ ایک آئیڈیلائز کرتا ہے نا, مصنف جو ہوتا ہے, ڈرامہ نگار جو ہوتا ہے, وہ اپنے معاشرے کا عکس پیش کرتا ہے. بالکل. چنانچہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ انحطاط پذیر ہے. نہیں تو کوئی اچھا دیکھیں نا, یہ بات میں کر رہا تھا, وہی بات وہ کر رہے ہیں.
میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہی دکھا رہے ہیں، لیکن بات جو حق کی کرنی چاہیے. حق کی بات یہ ہے کہ سارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے، بالکل معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں. اگر ہم نے وہی دکھانا ہے تو پھر بھئی ہم نہانا بھی تو غسل فرمانا جو ہے وہ بھی تو ایک انسان ہی کرتے ہیں نا، وہ بھی دکھانا شروع کر دیں گے کل کہ یہ حقیقت پسندی ہے. یہ تو نہیں ہوتا. ظہیر صاحب اس طرح یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ نہانے پہ آ گئے ہیں یہ. ہاں تو بتا بھائی حقیقت پسندی میں کدھر جائیں ایکٹنگ گے میں آپ کو ایکٹر کے طور پر اگر نہانے کی بات ہو تو وہ تو الگ بات نہیں، وہ ہے. سین ڈالنا ضروری ہے کیا؟ نہیں تو آپ سین ڈالنا ضروری ہے. ہاں آپ ایسی عمر دیکھیں میں جن ڈراموں کو، جن فلموں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ ادھر بھی کلر کروانا پڑے گا. یار کیا بات کر رہے ہو؟ اور اسی طرح سے یہ ابھی جو جاوید صاحب نے کہا کہ تیزاب پھینکنے والے بھی سین دکھا دیے جاتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں اس کا غلط اثر نہیں جائے گا؟ نہیں آپ یہ دیکھیں، یہ بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اپنے چوائس کو دیکھنا ہوتا ہے. نہیں یار کوئی اچھا ڈرامہ ایک آدمی کے لیے نہیں لکھا جاتا. ڈرامہ نہیں، ایک دیکھو بات یہ محلہ کوئی اچھا محلہ بھی دکھا دو یار. ہاں وہ ایک بالکل. شر پسند ہے، اس میں برا محلہ دکھایا ہوا، اس میں کوئی اچھا بھی دکھا دو یار. اچھے لوگ بھی رہتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، محنت کرنے والے، محنت کاش کرنے والے، محنت کر کے نہیں تو کامیاب سیلف میڈ. شر پسند میں اصل یہ بتایا ہی جاتا ہے کہ جو شر ہوتا ہے آخرکار اس کا انجام جو ہے وہ رسوا کن ہوتا ہے. لوگوں کو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ سے ہی ڈرامہ آگے بڑھتا ہے. دیکھو اب سچی بات میں کہوں جی کہ اس میں اگر وہ کردار میں کرتا جی، تو وہ اس میں آپ کو حقیقت نظر آتا. یہ تو آپ کا خیال ہے نا. یہ جو نعمان اجاز نے اوور ایکٹنگ کی ہے اس میں، ہاں جی، ٹھیک ہے، نادیہ افغان از گڈ، تھوڑی سی وہ اوور ہے لیکن شی از ڈوئنگ گڈ. یہ نادیہ افغان ہے یا افغان ہے؟ تو جو بھی ہے اچھا افغان ہی لکھتی ہے. بہرحال آپ نے اگر کوئی کسی دھماکے میں مرنے کا ارادہ ہے تو جو مرضی کہہ لیجئے. لیکن جیسے شیر افغان ہوتا ہے نا، جی جی آپ نے سنا ہوگا نور جہاں کا پہلا شوہر جو تھا. جی ہاں، یہ میڈم نور جہاں نہیں ملکہ نور جہاں. نہیں، یہ نور جہاں وہ جہانگیر تندور والی کی. جو. اچھا ٹھیک ہے. باسی. اچھا اب یہ بات ہو رہی تھی جی، کہ وہ کردار اگر میں کرتا اچھا تو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا ایسے، اور وہ شر پھیلا رہا ہے. اب وہ اس نے چپکو بنایا ہوا اپنے آپ کو. بھئی اتنے چلاک لوگ چپکو نہیں ہوتے. کبھی آپ غور کیجئے کہ ایک بندہ ایسا چپکو بھی ہے اور یہ بھی ہے اور بیوقوف بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ میں شیطان بھی ہے. نہیں، وہ تو اب مصنف نے لکھ دیا نا کردار. نہیں، اس نے ڈالا بیچ میں مصنف. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ اس نے اپنی طرف سے ایڈیشنل ذرا اوور کرنے کی، اپنی طرف سے محمود صاحب بننے کی کوشش کی. محمود صاحب نے بلبلے والے جی، وہ کپل بنانے کی کوشش کی نا. لیکن وہ کردار اچھا ہے، لکھا بھی اچھا مصنف. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کرتا اگر وہ تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا. یعنی آپ گویا اس کردار پہ بھی آپ کی آنکھ ہے. بھئی تو نعمان اجاز تھوڑے رول کر رہے ہیں میرے اوپر آپ کو اعتراض ہے؟ وہ دیکھو ہر قسم کے رول کر ہی جا رہا، کروائے. بھئی دیکھیں نعمان اعجاز کی اور جاوید شیخ صاحب آپ کی ڈومین ہی مختلف ہے. کیسے جی؟ اس لیے کہ آپ نے بطور ہیرو فلموں سے کام شروع کیا، تو کیا قصور اس ہے؟ کے بعد آپ دھماکہ فلم میں جب آپ آئے اس کے بعد آپ ایسے فیڈ آؤٹ ہوئے کہ جیسے آپ تھے ہی نہیں. نہیں تو نعمان اجاز نے نہیں، وہ بیسیکلی پہلوان آدمی ہے. تو پہلی فلم میں وہ یا ڈرامہ جو بھی تھا اس میں پہلوان کے رول میں ہی آیا تھا وہ. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں فلم کی اور ڈرامے کی. تو آپ کے اندر جو ہے وہ فلمیریا کے جراثیم زیادہ ہیں. اس کا جو تھا سب سے زیادہ ایمفیسس وہ پاکستان ٹیلی ویژن تھا. اس کا استاد پاکستان ٹیلی ویژن ہے. یار اب جو نہیں چلا فلم میں وہ یہی کہے گا جی میرا تو استاد ٹی وی ہے. بھائی ہم نے فلم بھی کی، ہم نے ٹی وی بھی کیا، ہم نے شوز بھی کیا، ہم نے تھیٹر بھی کیا. آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں جی. میں نے تھیٹر بھی کیا یار. اور تو فلمیں بھی بنا چھوڑی. بچوں کی روٹی کمانی. دیکھو پاکستان کی سب سے مہنگی فلم میں نے بنائی تھی. بہت خوب. ٹھیک ہے نا، کسی نے انویسٹ کیا. میں نے دیکھو یوٹیوب پہ پڑا ہوا سارا واقعہ. اچھا، تو اس زمانے میں وہ پھر بوسٹ مل گیا ہماری انڈسٹری. تو آپ انڈسٹری میں سرمایہ لے کے آئیں، کسی کا لگوائیں، خود لے کے آئیں تو پیسہ آئے گا تو گیم چلے گی نا آگے. لوگ دیکھیں گے تو بات تو پھر پیسے پہ آ گئی. تو پیسہ ہے تو بھائی آپ نے واپس جانا گھر. جی تو پیسے ہیں آپ کے پاس. جی ہے.
تو نہ ہوتے تو پھر کیسے جاتے ہیں؟ اوبر کروا لیتا تو اوبر کے پیسے کون دیتا ہے یار؟ بات یہ ہے آن لائن پیمنٹ کر دیتا یہ پیمنٹ کہاں سے آتی؟ پیسے سے بھائی دنیا میں نے چلتی آپ ہے۔ سے کہا میرے پاس یہاں اس وقت میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ابھی تو تو آتے تو ہیں نا کہیں سے، کہاں سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین بھائی ہیں۔ جاوید صاحب مضامین تو آپ غیب سے آ سکتے ہیں، پیسے کام کرنے سے آتے وہ ان مضامین کے ذریعے پیسے آتے ہیں۔ ہیں۔ لو ناظرین ان کا جھگڑا تو چلتا رہے گا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے،